افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. رب المشرق والمغرب، جو رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اس رب کی طرف توجہ کر لیں. وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. ساری دنیا جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قبضہ قدرت میں ہے. اللہ کی طرف توجہ لگانے سے، اللہ کے لیے کام کرنے سے، دنیاوی مصروفیات اللہ کے لیے چھوڑنے سے، جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے انسان دنیاوی مصروفیات چھوڑ دے، اور اگر دنیاوی مصروفیات ہوں تو وہ انسان ان کو اللہ کے حکم کے مطابق کرے. اس کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں گے تو ہمیں دنیاوی طور پہ نقصان ہوگا. اللہ فرماتے ہیں نقصان کیسے ہوگا، وہ دنیا تم پہ تنگ کیسے ہوگی، دنیا تمہارے لیے مشکل کیسے ہوگی، جب تم اس رب کی طرف متوجہ ہو رہے ہو جو مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے. پوری دنیا تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ تو تمہیں کوئی کمی ہو جائے، تمہیں کوئی تھوڑ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرو. اللہ کے لیے خرچ کرنے سے کوئی مال کم تو نہیں ہو جائے گا. انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش خلالا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والے رب سے مفلسی سے نہ ڈرو. تم اس رب کی راہ میں خرچ کرو گے جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، تو وہ کوئی کمی ہونے دے گا. اگر ایک انسان دنیاوی مصروفیات کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا اور عبادت کا وقت ہوگا عبادت کے لیے چھوڑ دے گا دنیاوی مصروفیات کو، دنیا کو اللہ کے مطابق گزارے گا، کبھی دنیا میں نقصان نہیں اٹھائے گا. کیونکہ یہ اس رب کے لیے وہ کام کر رہا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. دنیا پوری اس کے قبضہ قدرت میں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے. فاتخذہ وکیلا، بس پکڑ لیجئے اسی کو کارساز. اللہ کو کارساز بنا لیں، وکالت کرنے والا، بگڑی بنانے والا، مدد کرنے والا. آپ کا سب کچھ اللہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں. یہ اصل میں ہے تبتل کا معنی، اور اس کی وجہ سے کوئی دنیا کی کمی نہیں ہوگی. وقتی طور پہ کبھی لگے ہمیں دنیا کی کمی ہو رہی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے ہماری. نتیجہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ سے ڈرے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ سے ڈرے، اللہ زمین و آسمان کی برکتیں اس انسان کے لیے کھول دیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اسی کو وکیل بنا لیجئے، اسی کو کارساز، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، سب کچھ کرنے والا، مرجع اور ماوا اللہ کو بنا لیجئے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے اوپر اس کے جو یہ کہتے ہیں، اس پہ صبر کیجئے. خندہ پیشانی کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کریں. یہ تکلیفیں آپ کو اللہ کی راہ میں آئی ہیں. اللہ کی راہ میں تکلیف آنا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے. انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر انسان کو تکلیف آئے، دیکھیے تکلیف تو ایک انسان، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تکلیف آتی ہے؟ اللہ کی راہ کے علاوہ بھی تکلیف آتی ہے. ایک بندہ مسلمان نہیں ہے، کیا اس سے تکلیفیں نہیں آتی؟ کیا وہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا؟ ایک بندہ مسلمان ہے لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کئی دفعہ اسے تکلیف نہیں آتی. اس سے کوئی عام دنیاوی مصیبت، کوئی حادثہ دنیاوی آ جاتا ہے. یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس کے اندر آزمائشیں، تکلیفیں ہیں ہی ہیں. لیکن اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر انسان کو دین کے غلبے کے لیے، دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی تکلیف آ جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات بھی ہے، اگر ایک انسان اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے. ومن الناس، تو جب اللہ کی راہ میں انسان کو تکلیف آئے، انسان کو صبر کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے. اس کا پھر اللہ کے پاس بڑا اجر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، جنہیں میری راہ میں تکلیف دی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے انہیں تکلیف دی جاتی ہے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، انہیں قتل بھی کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں جن کو اللہ کے راستے میں تکلیف آئے. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کہہ رہے ہیں کفار، اس پہ صبر کریں. یہ آپ کو اللہ کے راستے میں تکلیف آ رہی ہے.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.